السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے رہے گی انشاءاللہ. کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں چند باتوں کا علم ہو، جیسے اس آیت کا اگر کوئی شان نزول ہو تو شان نزول ہمیں پتہ ہو، اس آیت کی تفسیر. شان نزول کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً ایسے حالات اللہ رب العزت کی طرف سے کریٹ ہوتے اور پھر اس حالات کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو نازل کیا جاتا، تو آیت کو سمجھنا آسان ہو گیا. اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صاحب تفسیر پہلے آئے ہیں، بعد میں قرآن آیا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور پہلے معلم آئے قرآن کو سمجھانے کے لیے، پھر قرآن آیا، اس لیے تفسیر کی بھی ضرورت ہے. تو تفسیر خود قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے ہوگی، کیونکہ ایک موضوع پہ بات قرآن کے اندر کئی جگہ کئی بار ہوا کرتی ہے، اور پھر صحیح حدیث سے ہوگی، اور پھر صحابہ اکرام کے قول اور عمل سے ہوگی. پھر تیسرا سنت کو دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اس پر کس طریقے سے عمل کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کہ اب اس پر اس انداز میں جب ایمان لایا گیا اور عمل کیا گیا تو اللہ رب العزت نے کیسی خیر و برکت کا نزول فرمایا. پھر اس آیت میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نے اس کو اس انداز میں سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ہم اپنا لائے عمل بنائیں کہ اب ہمیں اس پر پلان بنائیں کہ اب ہمیں اس آیت پر کس طریقے سے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو بہرحال اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اگر آیت کا شان نزول پتہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو کم، جیسے اس آیت کا شان نزول نہیں آیا ہے، ہر آیت کا شان نزول نہیں بتایا گیا ہے، لیکن جن آیتوں کا بتایا گیا ہے اس کو ہم جان لیں، اور جس کا نہیں بتایا گیا تو کم از کم اتنا ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ یہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے یا مدینہ میں. مکہ میں نازل ہو رہی ہے تو کس دور میں، ابتدائی دور میں یا آخر دور میں؟ مدینہ میں اگر نازل ہو رہی ہے تو کس دور میں نازل ہو رہی ہے، کون سے واقعات چل رہے تھے یا حادثات چل رہے تھے اس وقت یہ نازل ہوئی، تو اس کو آیت کو سمجھنے میں ہمارے لیے کافی آسانی ہوتی ہے. یہ مکی صورت ہے سورہ ہود، اور آیت نمبر 12 یہ اس دور میں نازل ہوئی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی تھی، اور لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس پیغام کو پوری انسانیت تک ہر قسم کی قربانی پیش کر کے پہنچا رہے تھے. لوگ ہر انداز سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج کی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے الزام کی بوچھار لگا دی گئی تھی. ہر طریقے سے، ہر طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی نبی مکرم نے کبھی اپنا دفاع نہیں کیا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے نہیں، آپ تو اللہ رب العزت کی معرفت پیش کرنے آئے تھے. یہاں ہم غور کریں
کہ اگر ہمیں کوئی داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اپنی صفائی کے لیے سارے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے انتہا الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اس سے آپ کا دل مایوس بھی ہو رہا ہے، اور اس مایوسی کے ازالے کے لیے یا اس مایوسی کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے 12 نمبر کی آیت کو جو ہے نازل کیا۔ اور کس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے تھے ذرا اس کو بھی دیکھیں، جس کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان کیا گیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ مطلب ہم اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ اعتراض نہیں، یہ بہانہ ہے اسلام کو نہ قبول کرنے کا، یا اللہ کے نبی کی وحدت، اللہ کے نبی کو نبی نہ ماننے کا یہ بہانہ ہے۔ جبکہ اس کے پہلے جتنے بھی نبی، ان کے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں سبھی کھانا کھاتے تھے، سبھی بازاروں میں چلتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اندر ہی سارے انبیاء کو نازل فرمایا، لیکن نہ ماننے کا ان کا ایک بہانہ تھا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ مطلب ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا کہ ہم نہیں مان رہے تھے تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیتا، کہ اس کے وہ ہمراہ ہوتا، لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر آسمان سے خزانہ اتارا جاتا۔ مطلب نبی مکرم پر ہم ایمان اس لیے نہیں لا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، مطلب ان کے پاس باغ بھی نہیں ہے ہوتا جس میں سے وہ کھایا کرتے، اور ظالم مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک جادوگر شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اب آخر میں کہتے ہیں یہ جادوگر بھی ہے۔ کس قدر الزامات! لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اس طرح کی باتوں سے دل مطلب آپ بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے کی اور بھی سورہ ہجر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، سورہ ہجر آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اس دور میں کہ جب لوگ آپ کے اوپر الزامات پر الزامات لگا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اپنے نبی کی تسلی کی۔ نبی مکرم تو اے لوگوں، شاید کہ آپ اس وجہ سے کچھ چھوڑنے والے ہو جو آپ کے طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے، مطلب آپ ٹینشن میں آتے ہیں، فکر میں آتے ہیں جب یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ حساب تو اللہ رب العزت لے گا، آپ تو صرف پیغام کو پہنچا دیجئے، آپ فکر مت کیجئے۔ اور اس کے پہلے والی بھی ہم نے آیت میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو سے اپنی عبادت نہیں کروانا چاہتا۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت سے نوازتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف نہیں آتا تو اللہ رب العزت اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، زبردستی اپنی عبادت نہیں کرواتا۔ اگر اللہ رب العزت زبردستی ہی عبادت کرانا چاہے یا چاہتا تو اور جو دوسری مخلوق ہے جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت ودیت کر دی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ ٹھہراتا ہے اور اس کو زندگی جینے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو ہر مخلوق آپ دیکھ لیجئے، فرشتوں سے لے کر کے اور جتنی بھی مخلوق ہے انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے، یہ سب اللہ رب العزت کی مطیع اور فرمانبردار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دماغ کے اندر، ان کے ذہن کے اندر ہدایت کو فیڈ کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کی زندگی گزارنے، اللہ رب العزت جو زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے لیے تھا وہ طریقے کو ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے، لیکن انسان کو اور جنات کو، آدم ذات کو اور جنات کو اللہ رب العزت نے فری ول دیا ہے، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے انہیں چھوڑ دیا ہے، عمل کی آزادی دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی مرضی سے اسلام کے اندر آؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جانو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ، کیونکہ نبی مکرم کی بہت زیادہ خواہش تھی
کہ ہر کوئی جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہر کوئی اسلام کو قبول کر لے، ہر کوئی آخرت پر ایمان لے آئے، ہر کوئی کلام پر ایمان لے آئے، ہر کوئی نبی پر ایمان لے آئے، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت کا فیصلہ اسی کے لیے کرتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے اللہ رب العزت اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ جیسے ایک حدیث سے ہم کو اور اشارہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ جب بندہ ایک مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں اللہ رب العزت اسے یاد کرتا ہے، اور جب بندہ چل کر کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کر کے، اور جب ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ 10 ہاتھ آتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی طرف آتا ہے، تب اس کی رحمت اس کو، ہدایت اس کو دے گی۔ اور اگر کوئی نہیں آنا چاہ رہا اللہ رب العزت طرف تو اللہ زبردستی ہدایت دے کے زبردستی عبادت نہیں کرانا چاہتا۔ کوئی دل سے اللہ رب العزت کی عبادت کرے، آپ دیکھیں ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے جھکا ہوا پیدا کیا، پہلے سے ہی وہ سجدہ ریز ہے، لیکن انسان کو سیدھا پیدا کیا ہے، سیدھا اس کا سر سیدھا ہے، اور اب اللہ رب العزت نے اسے آزادی دے دی ہے کہ تو چاہ تو اس کے سامنے اپنے آپ کو لے کر کیا جس کا تو ہم لمحہ محتاج ہے، جس کی رحم و کرم سے ایک ایک لمحہ انسان جی رہا ہے، ہر نعمتیں جس نے اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے۔ اب اگر تو چاہے تو اللہ کی عبادت کر، اور چاہ تو پھر اس کی مخلوق کی طرف جا یا جو چاہے وہ کر۔ تو اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے۔ یہاں نبی مکرم کو بتائے گئے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، آپ پیغام پہنچائیے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو ہم نے آپ کو ایک جگہ فرمایا نگرانی بنایا ہے، آپ سے ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کی پوچھ گچھ آپ سے نہیں کی جائے گی، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، ہم ان کا حساب لیں گی۔ کیا وہ کہتے ہیں، آیت نمبر 13، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت کتنے بار آ رہی ہے، مطلب یہ ایک بار نہیں کہا گیا، یہ الزام ایک بار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا گیا، یہ بار بار الزام لگایا گیا کہ آپ نے اس کو خود کر لیو۔ اور اس وقت سے، آج سے 1450 سال پہلے سے یہ آج تک چیلنج بنا ہوا ہے اللہ رب العزت کا کہ تمہیں اگر شک ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا ہے، لکھا ہے، تو تم بھی اس کے جیسی کوئی 10 آیت بنا کر کے دکھاؤ، ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم اپنا مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ تم سب مل کر کے انسان اور جنات نہیں بنا سکتے اس جیسا کوئی کلام، تو انتظار کرو اللہ رب العزت کے عذاب کا۔ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی کسی ایک آیت کو یہ غلط ثابت نہیں کر سکے، کسی ایک حکم کو، کسی ایک قانون کو، کسی ایک وصیت اور نصیحت کو، کسی ایک اوامر اور نواہی کو یہ غلط ثابت نہیں کر سکے۔ آج تک آپ دیکھ لیں اسلام کے خلاف کتنی تحریک چل رہی ہے، یہودیت، نصرانیت، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجیے، لیکن اس کے بعد بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام تو نہیں ہے۔ اب اسے ہدایت ملے نہ ملے، وہ اگر رجوع کرے گا تو اس کو ملے گی، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، دنیا کے ہی طرف رجوع کرے گا، دنیا کو ہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لے گا، تو پھر وہ، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ثابت نہیں کر سکا کہ کس کا کلام ہے۔ پھر تم بھی اس جیسا گڑھی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ چیلنج آج تک بنانا تو الگ بات ہے، یہ بتا دو کہ یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر ہے کیا، کس کا کلام ہے؟ جیسے آپ کے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے اور کوئی یہ کہے کہ یہ گلاس نہیں ہے، تو اسے ثابت کرنا ہوگا پھر یہ ہے کیا، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ پھر اگر وہ، پھر اللہ 14 نمبر آیت میں فرماتا ہے، پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دے تو جان لو یقیناً قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگوں کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر سے سنیے، 3 بات بہت اہم بتائی جا رہی ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دے، جواب دیا آج تک کسی نے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، کسی اور کی طرف سے، کیا کسی نے کہہ پایا اس پر؟ اس کی کسی ایک آیت کو، کسی ایک اصول کو، کسی ایک حکم کو، کسی ایک
بھی نصیحت کو غلط ثابت کر پایا؟ ہر قسم کا علم ہے اس کے اندر. اس کے پہلے اس موضوع پہ کافی بات ہو چکی. کہا پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. تو یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس قرآن کے اندر سب سے اہم بات کیا ہے کہ عبادت اللہ رب العزت کی جائے. اسی کا قانون, اسی کا حلال اور حرام ہماری زندگی میں ہوگا, اور اسی کی پرستش ہوگی, اسی کی عبادت ہوگی, اور اسی سے استعانت ہوگی. اس کو واحد جانیں گے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی ربوبیت میں اور اس کی الوہیت میں. قرآن کا اصل جو موضوع ہے وہ یہی ہے. اور جب بندہ اس کے اوپر آ جاتا ہے, جب وہ اللہ کو جان لیتا ہے, تو اللہ کے لیے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اے لوگوں, کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم تابع فرمان ہوتے ہو؟ کیا تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہو کہ قرآن کا کوئی جواب تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو کیا اس کے بعد بھی تم اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ سبحان اللہ. آیت نمبر 15. جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے. دیکھیے ابھی تک جو آیتیں پڑھی گئی یعنی 12 سے 14 تک, تو یہ قرآن کے اوپر سے تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, اور دعوت کے بعد جو لوگوں نے آپ کا رد عمل کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الزامات لگائے گئے, اور اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دیا کہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے, اور قرآن کی صداقت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے, اور تم لوگ اس پر ایمان لے کر کے آ جاؤ, اس پر یقین کر لو. یہاں سے آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر اخلاص کا ذکر ہے. ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کے قانون کا مان لینا اور اس کی عبادت کرنا, اللہ کے حکموں پر چلنا. اگر پچھلی 12 سے 14 آیت تک کوئی اس بات پر ایمان لے آئے کہ واقعی یہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ قرآن اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کے پہنچانے والے نبی اور رسول ہیں, ہمیں نبی مکرم سے کی اطاعت کرنا ہے, آپ سے محبت کرنا ہے, اور آپ کی فرمانبرداری کرنا ہے, اور وہ قرآن پر اور نبی کی بات پر عمل بھی کرنے لگے. لیکن وہ قرآن پر یعنی دین پر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے اسلام کا کوئی بھی حکم, کوئی بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائنس سے خالی نہیں ہے. ہر فرض, ہر نفل, ہر سنت اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کام کو کرنے سے دنیا کا یہ فائدہ ہے. نماز کو ہم وقت پہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے, اس سے اچھی ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. روزہ جسم کو فٹ کرنے کے لیے, اس سے اچھا کوئی فاسٹ یا اپاس یا روزہ نہیں ہو سکتا. کپڑے کا کلر کیسا ہونا چاہیے, سونے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے, پانی کس طریقے سے پیا جائے گا, کیا کھایا جائے گا, کیا نہیں کھایا جائے گا, کب سو کر کے اٹھا جائے گا, ہر عمل کے اندر اگر ہم غور کریں تو دنیا بھی فائدہ ہے. کچھ نہ کچھ دنیا کا فائدہ ہے, کیونکہ اللہ نے اس قانون کو بنایا ہی ہمارے فائدے کے لیے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ کوئی عمل کرے اس لیے کہ لوگ اسے نیک آدمی سمجھیں اور اس کی عزت کریں کہ بڑے نیک ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, ولی صفت ہے, ان کی عزت ہو جائے. 2 مقصد. تیسرا مقصد یہ کہ کوئی نیک عمل اس لیے کرے کہ اس کے نیک عمل کرنے سے لوگوں کے اندر اس کی دھاک رہے اور اس کو پیسے ملیں, اس کو نذرانے دیے جائیں, اس کو دعا کرانے کے لیے پیسے دیے جائیں, اس کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں دین کا. تو یہ سارے مقاصد دنیا کے ہو گئے, جبکہ ہمیں اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے.
اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم دین پر عمل کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے. آیت سماعت فرمائے، آیت نمبر 15. جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں. دنیا اگر چاہ رہا ہے وہ کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، اس کو حاجی کہیں، اسے لوگوں کا ہمدرد کہیں، تو جو وہ دنیا میں چاہے گا اس کو وہ دنیا میں ملے گا. اگر وہ عزت چاہے گا تو عزت ملے گی، دولت چاہے گا تو دولت ملے گی، نام و نمود چاہے گا تو وہ سب مل جائے گا اس کو. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18. جو شخص دنیا کی آسودگی یعنی دنیا کا عیش و آرام کا خواہش مند ہو تو ہم اسے اسی میں سے جتنا چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم اسے دے دیتے ہیں. دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے وہ دین پر عمل اس لیے کر رہا ہے کہ کچھ دنیا حاصل ہو جائے، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں سے جتنا چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سورہ شعراء آیت نمبر 20 کے اندر فرماتا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 20. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کے لیے ہم اسے کھیتی میں افزائش، مطلب جو آخرت کا طلبگار ہے اس کی کھیتی میں ہم افزائش یعنی اس کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہش مند ہوتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، مطلب دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو اسی بات سے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب ہم دین کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں لیکن نیت ہماری اللہ کی رضا نہیں ہے، نیت ہماری دنیا کی رضا ہے، دنیا کا کچھ فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ بھلی دین کا عمل تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم نہیں کر رہے، دنیا کی رضا کے لیے کر رہے، تو اللہ رب العزت اس عمل سے راضی نہیں ہوگا. تم دنیا چاہتے ہو تو دنیا کا ساز و سامان اللہ رب العزت دے دے گا جتنا اللہ رب العزت چاہے گا. دو اہم بات پتہ چلی، ایک تو ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہوگا. دونوں چیز لازم مظلوم ہے، دونوں چیز ایک ساتھ چاہیے. ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہے جو آسمان سے نازل ہوا، وہ عمل نہیں کر رہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رضا تو اللہ کی ہے لیکن دین وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، تو یہ بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں اور وہ بھی عمل قبول نہیں کہ دین تو اللہ کا ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے لیکن اس میں نیت اللہ کی رضا نہیں، تو بھی یہ عمل برباد ہو جائے گا. اب آیت کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سمجھ میں آئے گی. جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں اس کے عمل، دیکھا ہے نا عمل، جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں عمل کا پورا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے حق تلفی نہیں کی جاتی. مطلب جو محنت کی ہے تم نے اس کا پورا کی پورا بدلہ دنیا میں لے لو. یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور بربادی ہوگا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا. مطلب دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیا تھا وہ سارا عمل برباد ہو گیا اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے. مطلب عمل برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. جو بھی عمل لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا تھا، بہت محنت کر کے خرچ کیا تھا، عمل کیا تھا، جتنا بھی جو کچھ بھی لگا تھا وہ سارا کے سارا برباد ہو جائے گا اگر وہ عمل نبی کریم اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں. جیسے مسلم شریف کی ایک مشہور حدیث ہے کہ 3 لوگوں کا نام اعمال سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا اور وہ بہت دنیاوی اعتبار سے، دنیا میں دیکھنے کے اعتبار سے بہت اونچے لوگ تھے. ایک شہید تھے، ایک عالم تھے اور ایک زکات و صدقہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیتوں کو دکھائے گا اور ان کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا.
مطلب سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت پر عمل کیا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں. یہ بات ہمیں بہت زیادہ نصیحت اور وصیت کی بات ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. ایک سوال یہاں کہ ہمارے اندر اخلاص کیسے آئے, ہم کیسے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے ہو جائیں. تو یہ ہم بار بار سوچیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بہت زیادہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا. کب فائدہ ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیں گے. اپنے آپ یہ پوری دنیا ہمارے نظر میں حقیر ہو جائے گی. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ہال کے اندر بہت سارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں. مزدور طبقے کے یعنی ٹھیلا چلانے والے لوگ ہیں, اور آپ اس ہال کے اندر ایک کام کر رہے ہیں, اور وہیں پر ایک بہت بڑا سا کوئی شخص, کسی دیش کا بادشاہ یا کلیکٹر صاحب آ کر کے بیٹھ گئے. تو آپ کس کو امپریس کرنے کے لیے کام کریں گے, کس کو دکھانے کے لیے کام کریں گے, کس کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے؟ وہ عام جو طبقہ ہے ٹھیلے چلانے والے کا, مزدور طبقہ, ان کو امپریس کریں گے یا اس کلیکٹر کو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ مجھے اسے امپریس کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کلیکٹر کی پاور کو, کہ اگر یہ خوش ہو جائے گا, اگر یہ راضی ہو جائے گا, تو یہ ہماری نوکری بھی لگا سکتا ہے, گھر بھی دلا سکتا ہے, فلا 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 بہت سے کام کر سکتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جس دن ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں گے, یہ پوری دنیا ہماری نظر میں حقیر ہو جائے گی. کیونکہ پوری دنیا مل کر کے ہمیں ایک عزت نہیں دلا سکتی. وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا بیدک الخیر. پوری دنیا مل کر کے ہمیں ایک لقمہ کھانا نہیں کھلا سکتی. رازق رزاق ہے. پوری دنیا مل کر کے ہمارا کوئی ایک نقصان نہیں کر سکتی, کوئی ایک فائدہ نہیں پہنچا سکتی. پچھلی کلاس میں وہ حدیث میں نے آپ کو بتایا جس میں یہ ثابت ہوا کہ کوئی پوری دنیا مل کر کے اگر ہمارا فائدہ پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ نہیں پہنچانا چاہتا, پوری دنیا نہیں پہنچا سکتی. تو جب ہم اللہ رب العزت کو جان لیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا خالق مالک ہے, اور یہ جن کو ہم راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, یہ تو عزت کے بھی مالک نہیں, یہ تو ہمارے لیے ایک لقمہ کھانے کے مالک نہیں. اللہ اکبر. یہ ہمیں بیمار کر کے اچھا کرنے کی بھی لائق نہیں. یہ ہماری زندگی اور موت, ہمیں ہوا پانی اور کھانا دینے, کسی چیز کے لیے یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے ہمارے نزدیک اس خالق کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے. پھر یہ ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا کہ ہمیں ان کو راضی کرنا ہے. پھر تو ہم اللہ کو, اسی لیے بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں, اللہ کے اسماء الحسنی کو سیکھیں, جانیں, اس کو سمجھیں. جتنا زیادہ ہماری توحید مضبوط ہوگی اللہ رب العزت کی معرفت کی, اللہ ایک ہے, اس کی ذات کے اعتبار سے, اس کی صفات کے اعتبار سے, اس کی الوہیت, اس کی عبادت کے اعتبار سے, اس کی ربوبیت کے اعتبار سے, جتنا زیادہ یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوتا چلا جائے گا, دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی. اللہ رب العزت مجھے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کو جانیں کہ ہمارا خالق مالک رازق کیسا ہے, اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندگی جینے کی توفیق دے. ان دو آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے دین پر ہمیں عمل کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور یہ دونوں چیز میں سے اگر ایک چیز ہمارے ہاتھ سے چلے گئی تو وہ عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا. ایمان کی موجودگی میں, ایمان کا ہونا شرط ہے. آیت نمبر 17, کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو, کوئی شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو, یعنی دین فطرت پر ہو, اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے. انسان جب پیدا ہوا ہے تو وہ فطرت پہ یعنی مسلمان پیدا ہوا ہے. اس تعلق سے اور ایک آیت دیکھتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر کے اپنا رخ دین کے طرف سیدھا رکھیں, مطلب آپ حنیف ہو جائیں, سارے باطل معبود سے کٹ کر کے صرف ایک اللہ کی طرف جھک جائیں, ایک اللہ کی طرف ہو جائیں. باطل معبود جو ہم نے اپنے آس پاس کتنے باطل معبود بنا لیے,
اور اور یہ باطل معبود کی جو شروعات ہے وہ ہماری ذات سے ہی ہوتی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک چل رہے ہیں، جب تک ہم کھائیں گے پیئیں گے، جب تک ہم کام کریں گے، ہم کمائیں گے تو کھائیں گے، جبکہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہماری دکان ہے اس وجہ سے، ہماری اولاد ہے اس وجہ سے، ہمارے فلاں پیر و مرشد کا نگاہ کرم ہے اس وجہ سے ہم کھا رہے پی رہے، ہمارا فلاں دیوی دیوتا کی وجہ سے اس لیے ہم کھا رہے پی رہے. تو یہ جتنے بھی ہم نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا ذریعہ بنا کر کے رکھے، باطل معبود، جھوٹے معبود، ان سب سے کٹ کر کے آپ حنیف ہو جائیے، یہ کہا اللہ نے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. چنانچہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین طرف سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی فطرت جس پہ لوگوں کو اس نے پیدا کیا. اب ہم دیکھیں، اگر ہمیں کسی مسلمان کو دیکھنا ہے تو ایک بچے کو دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے مسلمان. ایک حدیث اور سماعت فرمائے، بخاری شریف حدیث نمبر 1385، بخاری شریف میں ایک اور جگہ 1359، مسلم شریف حدیث نمبر 2658. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یعنی ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ ہر جانور صحیح سالم بچے کو جنم دیتا ہے. ہر جانور صحیح سالم بچے کو جنم دیتا ہے. کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی بچہ کان کٹا ہوا پیدا ہوا ہے؟ مطلب جب بچہ ہوتا ہے کسی بھی جانور کا تو اس کے کان نہیں کٹے ہوئے ہوتے، بعد میں لوگ کان کاٹ کر کے فلاں کے نام چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے بچہ بھی جب آتا ہے تو فطرت اسلام پر آتا ہے، مسلم ہو کر کے آتا ہے، اللہ کا تابع فرمان ہو کر کے آتا ہے. اب شیطان جو ہے اس سے گمراہ کرتا ہے. جیسے مسلم شریف کی ایک اور حدیث، مسلم شریف حدیث نمبر 2865 روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں. کس کا فرمان؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے سارے بندوں کو، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے سارے بندوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا تھا. شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں اپنے دین سے دور ہٹا دیا اور ان چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا جن کو میں نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا. حلال اور حرام کہاں سے جوڑا جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شریعت ہے. حلال اور حرام کا حق صرف اللہ کا ہے، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ جو اللہ نے حلال کیا تھا اسے حرام کروا دیا، اور شیطانوں نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ اسے شریک کریں جسے میں نے کوئی سند نازل نہیں کی، جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو پتہ یہ چلا کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. جیسا میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اسلام مسلمان کیسا ہوتا ہے تو ایک بچے کو دیکھیں، وہ کبھی آپ کو کسی اور سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہوا نہیں دکھے گا، وہ توحید میں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر کوئی میں نہیں ہوتا، یعنی کہ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. ایک غریب بچوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، ایک فقیر کی گود میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی نیچ اونچ نہیں، اس کے لیے کوئی غریب اور امیر نہیں، اس کے لیے کوئی بھید بھاؤ، کوئی ذاتی برادری، کچھ نہیں. ایسا معصوم دل، اور جتنا معصوم دل ہوتا ہے چہرے کے اندر بھی اتنی معصومیت ہوتی ہے. جیسے جیسے دل بگڑتا چلا جاتا ہے اور چہرے پہ سے بھی معصومیت اٹھتے چلی جاتی ہے. بچے کو دیکھیے، ہر کوئی محبت کرنا چاہتا ہے، بچے سے پیار کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل معصوم ہے، چہرہ بھی معصوم ہے. اب دل کے اندر بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے جیسے کر کے وہ ماحول اس کو جو ملتا ہے اسی میں وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. لیکن فطرت اس کے اندر ہے. آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں، زمین آسمان سورج چاند کے بنانے والے کتنے ہیں؟ دنیا کو بنانے اور چلانے والے کتنے ہیں؟ وہ ایک کہے گا. کہاں ہے؟ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا. تو یہ فطرت اس کے اندر انبلڈ ہے، ڈالی گئی ہے.
کہ وہ اللہ کو ایک ہی جانتا ہے, دنیا کا بنانے چلانے والا بھلے ہی وہ 10 کو مانتا ہے, لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ سورج چاند زمین آسمان اور اس کی بناوٹ کو جب اس کے سامنے آپ پیش کریں گے کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اللہ نے بغیر بیم بغیر کالم کے کھڑا کر دیا, زمین اس سپیڈ سے چل رہی ہے, سورج اس طریقے سے, اور پانی کا نظام ایسا, ہوا کا نظام ایسا, انسان کا نظام ایسا, اور یہ ساری چیز جب اس کے سامنے رکھیں گے اور پوچھیں گے دنیا کو بنانے چلانے والے کتنے, تو وہ کہے گا ایک. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اسی فطرت کا ذکر کیا کہ ہم نے تم کو دین فطرت کے ساتھ پیدا کیا. دیکھیں اب کیا کہتا اللہ, کیا بھلا جو شخص اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہے, ہاں اس کے اندر فطرت کے اندر وہ بات ہے کہ اللہ ایک ہے, اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن بھی آ جائے. دین کے اندر تو وہ چراغ ہے ہی, وہ ایک اللہ کو جانتا ہے مانتا ہے, اب اس کے بعد قرآن بھی آ گیا کہیں سے, تو نور علی نور, جیسی قرآن کی شمع اس تک پہنچی بس وہ بھڑک اٹھے گا. اگر وہ دین فطرت پر باقی ہے, اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے, یا اللہ کی طرف وہ رجوع ہونا چاہتا ہے, تو قرآن کو سنتے ہی وہ اللہ رب العزت کی طرف دوڑ پڑے گا. پھر دیکھیں, اور اس کے بعد اللہ کے طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن بھی آ جائے. اور پھر اب تیسری بات, جبکہ اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو, اور قرآن کا انکار کیا وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ بس لوگ ہی تو ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے, ایسے لوگ ہی تو ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. 3 بات یہاں پتہ چلی, ایک تو وہ دین فطرت پہ بھی تھا, دوسرا اس نے قرآن کو پڑھ لیا جان لیا, اب تیسری چیز کہ جو بھی دین اس تک پہنچا تھا, جیسے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کی گئی, تو موسیٰ علیہ السلام کی اس نے کتاب پڑھا, جیسے یا کسی نے انجیل پڑھا ہو, یا خود بھی ہم دیکھیں وید کے اندر بھی دیکھیں, وہاں پہ بھی کہا گیا ایک ہی برہم دوئی ناستی, برہما ایک ہے, دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک. تو ہر کوئی اس بات کو اندر سے جانتا ہے کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے, اور پوری بات اسی کے اوپر ہے, پورا جھگڑا اسی کے اوپر ہے کہ اس کو ایک مان لو, جس کا یقین ہے اسے ایک مان لو, زبان سے اور اعضاء سے عمل ہو جائے. یہ 3 چیز مل جائے گی تو ایمان ہو جائے گا, دل کا یقین, زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے, اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. لیکن جو اس کا ایمان نہیں لائے گا اس کے بعد بھی 3 چیز کا ذکر کیا گیا. سب سے پہلے تم اپنے دل سے ہاتھ رکھ کر کے خود کہہ لو کہ زمین آسمان دنیا کا بنانے اور چلانے والا, تمہاری زندگی اور موت کا مالک, تمہیں تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کتنے ہیں. ہر کسی کے دل سے یہی آواز نکلے گی وہ ایک ہے. تو یہ دین فطرت بھی, پھر اس کے بعد قرآن بھی تمہاری گواہی کے لیے آ چکا, جو تمہارے دل کو اپیل کرتا ہے, جو تمہارے دل کو متاثر کرتا ہے, جو تمہارے دل کو سکون اور اطمینان پہنچاتا ہے, جو تمہیں تمہاری فطرت یاد دلاتا ہے. جو وعدہ تم اللہ رب العزت سے کر کے آئے تھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں, اللہ نے جب یہ وعدہ لیا تھا تو ہم سب نے مل کر کہا تھا قالوا بلا شہیدنا, اس وعدے کو یاد دلاتا ہے. پھر تیسرا یہ کہ جس بھی مذہب کو تم مان رہے ہو اس مذہب میں توحید کا ذکر ہے. توریت انجیل ابھی بھی اس کے اندر آپ کو توحید کا ذکر ملے گا, جبکہ اس قدر بدلی گئی ہے, اس قدر بدلی گئی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں, کہ نام تک بدل دیا گیا کتاب کا اور اس کو بائبل کر دیا گیا, لیکن اس کے بعد بھی آج بھی توحید ملے گی. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اللہ کیا فرماتا ہے, اور ان گروہوں میں سے جو کوئی بھی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. چنانچہ اب آگ یہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں, مسلم شریف حدیث نمبر 153. مسلم شریف حدیث نمبر 153. مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت میں سے جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں مر جائے کہ اس چیز کے ساتھ ایمان نہ لائے
جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تو وہ جہنم رسید ہوگا. کوئی بھی یہودی اور نصرانی اگر اس نے یہ سن لیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور وہ ایمان نہ لائے, تو اب اس کے سارے نیک اعمال, اس کے سارے حسن اخلاق, ان کے ساری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اس حدیث کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 حدیث صفحہ نمبر 278 کے حوالے سے میں آپ کو بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. اس حدیث کے حوالے سے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو اس کے اصل صورت میں سنتا تو مجھے قرآن مجید سے بھی اس کی مصداق یا اس کی تصدیق ضرور مل جاتی. مجھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی, کیا مطلب سمجھا کہ جب بھی میں کوئی حدیث سنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کی مصداق یعنی اس کی جیسی مجھے قرآن کی کوئی آیت مل جاتی جو دونوں ایک جیسی ایک ہی معنی اور مطلب نکالتی ہے. تو ہر حدیث کے اوپر جب بھی کوئی حدیث آتی تو میں اس میں غور و فکر کرتا اور مجھے قرآن کی کوئی آیت اس کی تصدیق کرتے ہوئے مل جاتی. ہر حدیث کا مصداق قرآن میں موجود ہے, ایسا آپ اس کا ہیڈنگ بنائیں گے, ہر حدیث کا مصداق قرآن میں موجود ہے. تو اس تعلق سے یہ فرماتے ہیں اس امت میں سے کوئی ایک یا یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے, مطلب وہ یہ کہتے ہیں میں نے جب یہ حدیث سنا کہ اس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سے کوئی ایک یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم رسید ہوگا. میں نے سوچنا شروع کیا کہ کتاب اللہ میں اس حدیث کی مصداق کون سی آیت ہوگی جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے, اس کی مصداق قرآن میں کون سی آیت ہوگی. میں قرآن کی آیتوں پر غور کرنے لگا. میں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی فرمان سنا ہے, پھر وہ کہتے ہیں خود سے کہ جب بھی میں نے رسول اللہ کا کوئی فرمان سنا ہے مجھے کتاب اللہ میں اس تصدیق ضرور ملی ہے. اللہ اکبر. دیکھا نبی کی بات قرآن مجید کی جو ہے نا ترجمانی یا قرآن مجید کے جو اندر ہے وہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہوا کرتا ہے, حدیث بھی ہوا کرتی ہے. میں اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ مجھے یہ آیت کریمہ پہنچ گئی, اور وہ آیت کون سی ملی آپ کو, اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اب اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیے کہ میں آ جاؤں اور کوئی بھی یہودی اور نصرانی مجھ پر ایمان نہ لائے گا تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اس طریقے سے یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ کتنی زیادہ ایک دوسرے کی ترجمانی ایک دوسرے کو بیان کرتی, ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی. اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے شک میں نہ پڑے, بے شک یہ قرآن آپ کے رب کے طرف سے حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. لوگوں کی گمراہی کے کچھ وجہ بن گئی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو اسی پر عمل کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. تو کچھ لوگ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل کا معیار اپنے باپ دادا کا طریقہ بنایا. کچھ لوگ گمراہ ہونے کی وجہ میں بتا رہا ہوں کیا کیا وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے, ہمارے درویشوں نے فرمایا ہے, ہمارے احبار جو کہا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو اپنا الہ بنا لیا. تو اپنے جو پیشوا ہیں یا علماء ہیں ان کو انہوں نے رب بنا لیا. جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی دین ہے, ہمیں کچھ نہیں سوچنا, کچھ نہیں سوچنا, کچھ نہیں سمجھنا. اور کچھ لوگوں نے معیار صحیح اور غلط کا اپنے لاجک کو بنا لیا کہ جو اپنے دماغ کو بنا لیا کہ جو دماغ میں صحیح لگے گا وہ آیت صحیح, جو ہمارا دماغ ایکسپٹ کرے گا قبول کرے گا
صحیح سمجھے گا وہ حدیث صحیح، اس وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو معیار بنا لیا جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اکثریت جس طرف جا رہی ہے وہ صحیح ہے، زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں مطلب یہ صحیح۔ اگر یہی معیار ہے تو زیادہ تو عیسائیت ہے پوری دنیا کے اندر، تو کیا وہ صحیح ہو جائیں گے؟ وہ بھی تو قربانی پیش کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے، وقت، جان، مال، ہر کچھ تو قربان کرتے ہیں وہ، اور ہر کوئی اپنے مذہب کے حساب سے قربانی پیش کر رہا ہے۔ تو صحیح اور غلط کا معیار اکثریت نہیں ہے اور نہ ہی اقلیت ہے، پھر کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا معیار تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ کم ہی لوگ اللہ رب العزت کو ماننے والے، ایمان والے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اور قرآن آپ کے رب کے طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو زیادہ تر لوگوں کو اللہ نے کیا کہا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تو تھوڑے ہی لوگ ایمان والے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اکثریت حق پر ہے، یہ بات سوچنا غلط ہے، باطل ہے۔ آیت نمبر 18، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، مطلب گنہگار، اس سے بڑا گنہگار کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی شریعت سازی کرے، وہ کوئی قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمانے یا دین ہے، کوئی اپنا اصول بنائے یا طریقہ بنائے عبادت کا اور یہ کہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس کے کلام میں یا اس کے فرمان میں یا دین کا حصہ ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے اوپر یا حرام اور حلال اپنے طرف سے کرے اور کہے کہ یہ اللہ کے دین میں یہی حلال ہے اور یہی حرام ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، کیونکہ جو حق اللہ کا تھا وہ حق اس نے خود لیا اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا، تو یہ سب سے بڑے ظالموں میں سے ہے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے شخص پر سب سے پہلے اللہ رب العزت لعنت بھیجتا ہے، یعنی اللہ کی لعنت اللہ کا عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اور قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی اور ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے اندر بھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم دین کی کوئی بات اپنے طرف سے بیان کریں اور یہ کہہ دیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، نبی نے فرمایا یا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہم خود اپنے طرف سے کسی بھی چیز کا فتویٰ دے دیں حلال کا یا حرام کا، جبکہ وہ اللہ نے حلال و حرام نہیں کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ ہم دین کے اندر بہت محتاط رہیں، کوئی بھی فتویٰ دینے کے پہلے، کوئی بھی بات اپنی رکھنے کے پہلے یہ نہ سوچے کہ ہماری بات کہاں تک پہنچے گی، صرف اس تک جائے گی، یہ تو نہیں مانے گا، نہیں، وہ فرشتہ لکھ بھی رہا ہے۔ آپ نے اگر کسی چیز کو حلال یا حرام کرا ہے تو فرشتے نے اس کو نوٹ کیا، اس کو باقاعدہ لکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظالم ہے اور پہلی سزا اس کے لیے بتائی گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہے۔ دوسرا، اور جو اللہ کی راہ میں سے روکتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈالتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، جیسے مکہ کے اندر مشرکین مکہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے اور آپ سے قرآن سننے، قرآن سمجھنے سے روکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے اور احادیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے سے روکتے تھے۔ تو اس تعلق سے بتایا گیا کہ یہ اس گناہ کے تعلق سے بتایا گیا، اور جو لوگ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام سے یا نبی مکرم کے فرمان سے، اس کے اللہ رب العزت کے دین سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈالنا چاہتے ہیں، مطلب اس کے اندر کمی نکالتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرنے کے تعلق سے خامیاں نکالتے ہیں کہ تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی، تمہاری جوانی خراب ہو جائے گی، کوئی لڑکی نہیں دے گا، کوئی لڑکا نہیں دے گا، فلاں اس طریقے سے کمیاں نکالتے ہیں کہ دین پہ عمل کرو گے تو دنیا کا یہ نقصان ہو جائے گا، یعنی کمی نکالتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو دین سے روکتے ہیں اور دین کے اندر کمی نکالتے ہیں، گویا کہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ رب العزت کے دین سے روکتا ہے، اور السلام علیکم، جس کو آخرت پر ایمان، ہلو،
مولانا صاحب سوری فار ڈسٹربنگ، یہ سلطان علی صاحب کو ہیں. یہاں تک دو بات بتائی گئی تھی. ایک یہ کہ جو لوگ شریعت سازی کرتے ہیں یعنی خود اپنے طرف سے کہہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دین کے اندر لوگوں کو کمزوریاں بتاتے ہیں، کجی ڈھونڈتے ہیں. اور ان دونوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تیسرا شخص یہ وہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا. ان کے لیے عذاب دردناک دیا جائے گا. ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ وہ دیکھتے تھے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو حق سننے کی تاب بھی نہیں ہوتی اور یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترا باندھا کرتے تھے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو گھاٹے اور خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترا پردازی کرتے تھے، مطلب جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو اپنے طرف سے دین پیش کیا کرتے تھے یا لوگوں کو روکا کرتے تھے. یہ سب حشر کے میدان میں جا کر کے موت کے بعد یہ سب گم ہو جائے گا. بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. یہاں تک آیت نمبر 22 تک آج کلاس ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.